آج ہم آپ کو پیروں کے پیر دستگیر عالم سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی حیرت انگیز اور روح کو ہلا دینے والی کرامت سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ اللہ کے ایک سچے ولی کی وہ نورانی داستان ہے جس میں حق کی فتح اور باطل کی رسوائی کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں طاقت، غرور، جادو، جن، بادشاہت سب شکست کھا گئے اور صرف اللہ پر یقین غالب آ گیا۔ یہ داستان ہمیں اس دور میں لے جاتی ہے جب بغداد شریف کی سرزمین پر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود موجود تھے۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات دلوں کو بدل دیتی تھی۔ آپ کی ایک نظر گناہ گار کو توبہ پر مجبور کر دیتی تھی۔ دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہتا، کوئی بیماریوں کا علاج، کوئی الجھی ہوئی زندگی کی راہ۔ حضرت غوث پاک ہر ایک کو یہی نصیحت کرتے: دل صاف کرو، ظلم چھوڑ دو اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ گرانے والا بھی وہی ہے اور اٹھانے والا بھی وہی۔ مگر اسی ملک میں ایک ظالم، مغرور اور خود پسند بادشاہ بھی حکومت کرتا تھا۔ اسے یہ بات ہرگز پسند نہ تھی کہ لوگ اس کے دربار کی بجائے ایک فقیر کے در پر جمع ہوں۔ اسے یہ برداشت نہیں تھا کہ اس کے نام سے زیادہ حضرت غوث پاک کا نام عزت سے لیا جائے۔ اس کا دل حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو لوگ مجھے بھول جائیں گے اور اس فقیر کو ہی اپنا رہبر مان لیں گے۔ وہ باہر سے نیک اور دیندار بنتا تھا مگر اندر سے غرور اور حسد سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دربار میں سنا کہ غوث پاک کی دعا سے فلاں بیمار ٹھیک ہو گیا، غوث پاک کی نظر سے فلاں گناہ گار نیک بن گیا۔ یہ باتیں اس کے دل میں آگ لگا دیتی تھی۔ اسی حسد نے اس کے دل میں ایک شیطانی خیال پیدا کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح غوث پاک کی عزت کو مٹی میں ملا دے۔ پہلی سازش: زہریلا سانپ۔ ایک رات اس نے اپنے گناہ گار سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا کہ حضرت غوث پاک کے گھر میں ایک موٹا زہریلا کالا سانپ چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ فقیر بھی کسی آفت سے بچ نہیں سکتا۔ سپاہی جنگل سے ایک خوفناک سانپ پکڑ کر لائے، آدھی رات کو چپکے سے اسے حضرت غوث پاک کے گھر میں چھوڑ دیا اور بھاگ گئے۔ مگر اس وقت حضرت غوث پاک عبادت میں مشغول تھے، قرآن کی تلاوت سے فضا گونج رہی تھی، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ جب سانپ آپ کے قریب پہنچا تو اس کی پھنکار ٹھنڈی پڑ گئی، اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ سکون آ گیا۔ وہ سانپ جو کاٹنے آیا تھا ادب سے سر جھکا کر زمین پر ٹھہر گیا جیسے سجدے میں چلا گیا ہو۔ حضرت غوث پاک نے نرمی سے فرمایا: اے اللہ کی مخلوق، تو بھی اس کے حکم میں ہے جس کے ہم بندے ہیں، جا کسی کو نقصان نہ پہنچا۔ سانپ فوراً پلٹا اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ صبح یہ خبر پھیلی تو ہر زبان پر یہی تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ بادشاہ کے دل میں پہلی بار خوف اترا مگر غرور ابھی باقی تھا۔ دوسری سازش: جادو کی عورت۔ اب بادشاہ نے ایک خوفناک جادوگر کو بلایا جو انسانوں کی صورتیں بدلنے میں مشہور تھا۔ جادوگر نے مٹی سے ایک حسین عورت بنائی، اسے جادو سے زندہ کیا اور غوث پاک کے گھر بھیج دیا۔ عورت نے بہکانے کی کوشش کی مگر حضرت غوث پاک جان گئے کہ یہ شیطانی چال ہے۔ گاؤں والے اکٹھے ہوئے، شور مچ گیا۔ اس وقت ایک نیک عورت آگے بڑھی، اس کی نظر جادو کی عورت پر پڑی تو وہ کانپ اٹھی۔ جادو کی عورت رو پڑی اور بولی: میں مٹی سے بنی ہوں، مجھے جادو سے زندہ کیا گیا ہے، میں اللہ کے ولی کو بدنام کرنے آئی تھی مگر ان کے چہرے کا نور دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ یہ کہتے ہی وہ عورت زمین پر گر گئی اور مٹی بن گئی۔ لوگ سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے ولی کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا۔ انجام: بادشاہ کتا بن گیا۔ اب بادشاہ خود آیا، اس نے جادو سے اپنی صورت بدلی مگر اچانک آسمان گونجا، بجلی کڑکی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بدن کتے میں بدل گیا اور وہ رونے لگا، گڑگڑانے لگا۔ حضرت غوث پاک کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا: بوڑھا ہونا تخت سے نہیں، بڑا ہونا فوج سے نہیں، اصل برائی اللہ کی نظر میں ہوتی ہے۔ بادشاہ ٹوٹ گیا، سچے دل سے توبہ کی۔ شب معراج کی رات حضرت غوث پاک نے دعا کی: اللہ اسے معاف کر دے۔ وہ دوبارہ انسان بن گیا، اس نے بادشاہت چھوڑ دی، مرید بن گیا، مدرسہ قائم کیا اور ظلم سے توبہ کر لی۔ آخری سبق: یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت تخت میں نہیں، اصل طاقت دولت میں نہیں، اصل طاقت اللہ پر یقین میں ہے۔ جو غرور کرے گا وہ ذلیل ہوگا، جو جھک جائے گا وہ بلند ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی عزت کرنے اور اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔